ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہم تراویح سے متعلق ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں اور سنت سے ہمیں کیا بات ملتی ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں تو جہاں تک تحقیق کر چکا ہوں، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجدی کی نماز ہے، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پڑھنا مشروع فرما دیا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز فرض تھی، جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، ان میں سے ایک تہجد کی نماز بھی تھی۔ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے، بہت اہتمام سے آپ پڑھتے تھے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ خود قرآن مجید کی تلاوت خاص اہتمام کے ساتھ کرنے کی ہدایت سورہ مزمل میں کی گئی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اس میں الفاظ بھی یہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دن میں تو آپ کو بہت مشغولیت رہتی ہے، رات کے وقت میں اٹھ کر آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، وتبتل الیہ تبدیلا، اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر تہجد کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بات بھی حدیثوں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تہجد میں آپ نیند توڑ کر اٹھتے ہیں نا، اور فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو یہ ذرا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ویسے بھی نیند کے معاملے میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بات خود حدیثوں کے اندر بیان ہو گئی ہے۔ یہ نماز وطر پڑھی جاتی ہے، یعنی طاق رکعتوں میں پڑھی جائے گی، 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی، 5 پڑھی جائیں گی، 7 پڑھی جائیں گی، 9 پڑھی جائیں گی۔ تہجد کے بارے میں قانون یہی ہے۔ اس میں تلاوت کے بارے میں بھی قرآن نے ہدایت کر دی ہے کہ یہ تلاوت کچھ جہری اور سری تلاوت کے مابین ہونی چاہیے، یعنی نہ زیادہ بلند آواز سے، نہ زیادہ پست آواز سے، درمیان کی آواز، وقت کے بین ذالک سبیلا، درمیان کی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں سب تہجد کی نماز کے بارے میں معروف ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تو اسی وقت تہجد پڑھتے تھے جو اس کا اصل وقت ہے، اور بعض لوگ عشاء کے ساتھ بھی پڑھنے لگ گئے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضور نے خود اس کی اجازت دی تھی، اور اس اجازت میں الفاظ ہی یہی ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھنے میں دقت محسوس کرتا ہو وہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے وطر پڑھے جاتے ہیں، یہ اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے، جس کو عشاء کا پھر حصہ بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کا تھوڑا بہت اہتمام کرتے رہیں۔ تو 3 رکعتیں بالعموم احناف نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ وطر کی پڑھتے رہیں۔ وطر کی نماز اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کے بارے میں چونکہ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ لوگ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، خود حضور کے زمانے میں بھی لوگ پڑھنے لگ گئے تھے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور عشاء کے بعد پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے، بعض نے آگے امام کھڑا کر لیا ہوا تھا، اور ایک مسجد میں بدنظمی کی کیفیت تھی، تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں سے ہم تراویح کی ابتدا ہو گئی۔ اب آپ نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا، لیکن اس میں اب کچھ چیزیں، کچھ کنفیوژن ہے جو ذرا مزید وضاحت طلب ہے، ان کو میں چاہوں گا کہ 1 بائی 1 ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تاکہ آپ اسے مزید کھول دیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تراویح کی نماز آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ تہجد ہی ہے، تو اس کا نام پھر الگ کیوں رکھا گیا؟ اسے تہجد ہی کیوں نہیں کہا گیا؟ اسے یہ تراویح نام یا تو بہت ترویہ؟ بعد میں لوگوں نے رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسے قیام اللیل ہی کہا جاتا ہے، تہجد کو بھی قیام اللیل ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی تراویح کا لفظ تو اصل میں جو درمیان میں کچھ دیر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو نا، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اس کو ترویہ کہتے ہیں، اس کی جمع کے طور پر، جی بالکل اس معنی میں، تو اس کی جمع ہے تراویح۔ تو یہ لفظ اس کے بعد رائج ہو گیا۔ آپ حدیث کی کتابیں کھولیں، وہاں تو یہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا، وہاں تو زیادہ تر قیام اللیل کے الفاظ ہوں گے۔ قیام اللیل ہی کے تحت اس نماز کو بیان کیا جاتا ہے، تہجد کی نماز کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور جو تاکید آئی ہے اس حدیث میں، اس میں بھی یہ ہے کہ من صام رمضان من قام رمضان، یعنی اس کے الفاظ یہ ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، اور قیام کے بارے میں بھی الفاظ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قیام اللیل ہی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ دوسری جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 راتیں کم از کم وہ باہر نکلے، آپ نے یہ تراویح پڑھی یا تہجد پڑھی، اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی، لیکن 3 دن کے بعد آپ نے اپنے حجرے سے آنا بند کر دیا، آپ نہیں آئے۔
इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है, लोग शायद ये नहीं जानते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं थे, बल्कि जो मोतकफ था यानी एतकाफ के लिए जो आपने एक हुजरा सा बनाया हुआ था, जैसे हम भी बना लेते हैं, मस्जिद के अंदर ही थे। यानी वो अपने घर में नहीं थे? घर में नहीं थे, ठीक है, वहीं थे, एतकाफ किए हुए थे। और मालूम भी होता है गालिबन गर्मी का मौसम होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो आप अपने मोतकफ से बाहर निकले, यानी एतकाफ की जो जगह बनाई हुई थी उससे बाहर निकले और आपने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। उसमें अल्फाज भी है, फिर जौफिल लैल, यानी इशा के बाद नहीं बल्कि आधी रात के वक्त, जैसे कि हुजूर उठते थे। तहज्जुद के बारे में तो सूरह मुज़म्मल में बयान हो गया ना कि आधी रात या 2/3 रात, तो उस वक्त आप उठे जैसे कि तहज्जुद में, क्योंकि लोग रमज़ान में मस्जिद में भी ज़्यादातर नमाज पढ़ते हुए बैठे रहते थे, सो भी जाते थे लोग। तो बाद लोगों ने ये ख्याल करके कि हुजूर बाहर तशरीफ़ फरमाया, और क्योंकि इस नमाज में थोड़ी सी तहज्जुद की नमाज में क़िराअत बुलंद आवाज़ से की जाती है, तो जब आपने पढ़ना शुरू की तो लोगों ने भी पीछे पढ़ना शुरू कर दी, कोई आपने इस पर नकीर नहीं की। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। जब आपने देखा कि लोग इस तरह जमा हो रहे हैं, तो ख्याल हुआ, जैसे कि आपने बाद में वजाहत भी कर दी, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ जैसे बनी इसराइल के यहाँ हुआ, एक फ़र्ज नमाज की हैसियत इख्तियार कर ले और इसके बारे में मशक्क़त हो जाए और लोगों के लिए बड़ी मशक्क़त हो जाए। तो आप नहीं तशरीफ़ लाए और फिर फजर की नमाज के बाद आपने लोगों को तवज्जो दिला दी कि मुझे मालूम था तुम लोग जमा हो गए हो। ज़ाहिर है कि ये खबर जब मालूम हो गई कि हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए हैं, तो मुसलमान जोक आ गए मस्जिद में। तो इस बुनियाद पर आपने फिर लोगों को तो नसीहत कर दी। तो ऐसा हुआ ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर के ज़माने में, सैयदना उमर के ज़माने में भी यही तरीका था। यानी जो लोग तहज्जुद के वक्त पढ़ना चाहते थे वो तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे, और अकाबर सहाबा का यही मामूल था। खुद सैयदना उमर जिन्होंने ये फरमाया कि एक इमाम के पीछे पढ़ लो, रिवायत तो आप पढ़िए, उससे मालूम होता है खुद शरीक नहीं हुए उसमें, यानी वो बाहर खड़े हुए, बाहर से उन्होंने ये अहकाम दिए, अगले दिन आए, देखा, तहसीन की, और ये अल्फाज कहे, ये मुअत्ता इमाम मालिक में नकल हो गए हैं कि जिसको छोड़कर इस वक्त पढ़ रहे हो वो इससे कहीं अफजल। तो ये बता के आपने वह लोगों को कह दिया कि अगर वो एक इमाम के पीछे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, लेकिन जब इमाम के पीछे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद एक नज़म बनता चला गया और फिर एक रिवायत बन गई हमारे यहाँ तरावी की रिवायत। आपने अभी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या बयान किया, इसमें भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों को कि आम तौर पर ये सवाल उठाया जाता है कि जिस नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर वो पाबंद नहीं किया लोगों को, हज़रत उमर ने उसमें एक जमात की शक्ल बनाई, फिर खुद शामिल भी नहीं हुए, तो और ये बिदअत की तो कोई सूरत नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो आपने ऐसा क्यों किया, और अगर नहीं बन रही बेहतर सूरत थी तो आप जमात में खुद शामिल क्यों नहीं? मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या नया काम किया, देखिए तहज्जुद की नमाज लोग पढ़ रहे थे, तहज्जुद की नमाज के बारे में खुद हुजूर ने इजाज़त दे दी थी कि वो इशा के बाद पढ़ी जा सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी इमामत करा दी। ठीक, ये तो मालूम हो गया हदीस के अंदर। लोग उस वक्त भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, यानी उस रिवायत में भी ये जिक्र आता है कुछ लोग इनफरादी तौर पर पढ़ रहे थे, कुछ इमाम के पीछे पढ़ रहे थे। मस्जिद में भी लोग आए हुए थे, और मस्जिद में आके नफल पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना ये कोई ममनुआत में से नहीं है, आप अब भी जा सकते हैं और तहज्जुद मस्जिद में पढ़ सकते हैं, मस्जिद इबादती की जगह है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक बात उन्हें कही कि आप हजरात मस्जिद को मछली बाजार न बनाइए, आप एक इमाम के पीछे नज़्म के साथ पढ़ लीजिए, यानी अगर पढ़नी है मस्जिद में आकर और इशा के बाद पढ़नी है तो एक इमाम के पीछे पढ़ लीजिए, तो इस पर कौन सा नया काम है? खुद उन्होंने उस इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं की। आप रिवायत के अल्फाज पर गौर कीजिए, उसमें बयान क्या किया गया कि मस्जिद के बाहर वो अपने खादिम के साथ तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ उनमें से एक तनहा हैं, कुछ किसी इमाम के पीछे हैं, और एक बदनज़मी की कैफियत है, तो उन्होंने कहा कि क्या बेहतर ना हो कि हम इन्हें एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दें, और फिर आपने किसी सहाबी से ये कहा कि तुम इनकी इमामत करा दीजिए, उनके नाम भी आए हैं। ये बात कहने के बाद वो अगले दिन फिर मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है खुद शरीक होते तो फिर तो ये मसला ही पैदा ना होता, और खुद शरीक होते तो किसी और को क्यों कहते, खुद इमामत फरमाते, खलीफा राशिद थे। तो बाहर खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि ये लोगों ने एक नेमतुल बिदा, नई चीज़ ईजाद कर ली, लेकिन अच्छी है। अच्छा जावेद साहब, ये जो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद की हम रकतें देखते हैं, हदीसों में हमें 11 रकतें मिलती हैं, कुछ और भी रकतें मिलती हैं, इमाम मालिक बताते हैं कि वो 26, 27 या 50 तक भी रकतें मिलती हैं। 20 रकतें कैसे फिक्स हुई और आज हरमैन में भी 20 रकतें ही पढ़ी जाती हैं, इसका क्या है? तहज्जुद के बारे में हदीसों से ये मालूम होता है कि उसकी 3 रकतें भी कम से कम पढ़ी जा सकती हैं, खुद हुजूर ने पढ़ी हैं, 5 पढ़ी जा सकती हैं, 7 पढ़ी जा सकती हैं, 9 पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन ताक होंगी, ताक होनी चाहिए हर हाल में। 11 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था। सैयदा आयशा की मशहूर रवायत है जिसमें रमज़ान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 11 रकतों से ज़्यादा आपने ना रमज़ान में पढ़ी हैं और ना रमज़ान के अलावा कभी पढ़ी हैं। 13 रकतों का जिक्र भी बाद में आता है, लेकिन मैं जहाँ तक तहकीक कर सका हूँ, मालूम ये होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ मगरिब के जो रकतें हैं 3 पढ़ने के बाद हम 2 नफल पढ़ते हैं, इसी तरह तहज्जुद क्योंकि हुजूर पर फ़र्ज थी तो आप 11 रकतें पढ़ने के बाद 2 नफल पढ़ लेते थे उसके साथ।
تو اس کو لوگوں نے 13 رکعتیں سمجھ لیا. تو عام طور پر 11 سے زیادہ رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی، لیکن 3، 5، 7، 9 ان سب کا ذکر روا. تو جب 11 سے زیادہ نہیں پڑھی اور زیادہ سے زیادہ چلیں 13 کو بھی ہم لے لیں تو پھر 20 کہاں سے آ جی گئی؟ میں وہی عرض کر رہا تھا، مجھے جو گمان ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے جس طرح یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں اگر اٹھنے میں دقت ہو، اسی طرح جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا قرآن یاد ہے نا، تو آپ زیادہ دیر تک قرآن پڑھ سکتے ہیں، کم رکعتوں میں بھی آپ طویل قرات کر سکتے تھے. اور جو اکابر صحابہ تھے وہ بھی قرآن کے عام طور پر حفاظ تھے تو وہ بھی یہ کر سکتے تھے. جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں، انہوں نے غالباً یہ پوچھا ہے کہ ہم رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت دی ہے اس کی. تو زیادہ تعداد میں بھی لوگ پڑھنے لگ گئے. اب جب ایک امام کا تقرر کیا گیا تو تب امام تو پوچھے گا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر 20 تو نہیں کہنا چاہیے، 23 رکعتوں پر اجماع ہو گیا. یعنی 3 وتر شامل اگر شامل کیا، وہ شامل ہے، اس نماز کا حصہ ہے. تو 23 رکعتوں پر عمومی اجماع ہو گیا، اور مسلمانوں کے یہ شائع و ضائع ہو گئی. ائمہ اربعہ نے بھی بعد میں اس کو اختیار کر لیا. اب پوری دنیا میں مسلمان بالعموم 23 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات البتہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 11 رکعتوں پر اصرار کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رکعتوں کی کوئی تعداد حضور کے پیش نظر متعین کرنا تھا ہی نہیں، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز اور ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ رمضان میں تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض افراد جو ہے وہ 3 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں. وہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ قرآن ختم نہیں ہوگا، 3 دن میں ختم کر لیں تاکہ ہم اپنے کاروبار پر توجہ دیں. کیا قرآن ختم کرنا لازمی ہے؟ نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے. آپ قرآن تدبر کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے گئے ان کا لحاظ کر کے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قرآن پڑھنے کا جو طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید کا جواب دیتے تھے. رحمت کی آیتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، عذاب کی آیتوں پر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، سجدے کی آیتوں پر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جیسے اب بھی ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے. تو حضور تو ایک زندہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ختم کرنا لازم نہیں ہے. گویا جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کا ختم کرنا تو لازمی نہیں ہے، پسندیدہ ضرور ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے قیام اللیل بھی لازمی نہیں ہے، پسندیدہ ہے. جی یقیناً نفل عبادت ہے. جی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا، ہمارے لیے ایک نفل عبادت ہے. اور چونکہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایک خاص پسندیدہ قضا ہے. بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے. رمضان میں ویسے بھی اور بھی نیکی آپ کریں، تو اس وجہ سے اس کا اہتمام لوگ بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں. لیکن یہ کہ اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزہ ایک الگ عبادت ہے، وہ فرض عبادت ہے، اس کا رکھنا لازم ہے. یہ ایک نفل عبادت ہے، آپ کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت اجر پائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نماز میں کریں گے تو اس سے آپ کو روحانیت حاصل ہوگی. لیکن یہ کہ یہ لازم نہیں کیا گیا. گویا تراویح کی نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے، پسندیدہ بہت زیادہ ہے. اس کی رکعتیں بھی کوئی فکس نہیں ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیں، آپ 4 پڑھیں، جتنی آپ کو 3، توفیق. 5، آڈ 7 یعنی ہر پڑھیں، حال میں طاق ہونی چاہیے. طاق ہونی چاہیے، طاق پڑھنی ہے وہ ہے. اور قرآن مجید کا ختم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے باجماعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. جی بالکل نہیں. نبی آپ صلی اللہ اسے علیہ وسلم کے علیحدہ ہو زمانے کر میں بھی یہ پڑھ معلوم سکتے ہے ہیں. کہ لوگ عام طور پر تنہا پڑھتے تھے. اکابر صحابہ تو بعد میں بھی تنہا پڑھتے رہے، یعنی بہت کم شریک ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تہجد کے وقت کو زیادہ پسند کرتے تھے. ٹھیک. اچھا غامدی صاحب، اب جب ہم کہتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ دراصل تہجد ہی ہے جو ہم عشاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں، چلیں اس کو ہم وطر کو تہجد ہی کہتے ہیں، تو یہ تہجد ہم رمضانوں میں باجماعت ادا کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تراویح جب ہوتی ہے تو وطر بھی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں. لیکن جب عام دنوں میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وطر امام جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا نہیں کرتے. اس کی بھی کوئی میں تو خاص وجہ ہے؟ صحابہ کرام کے آثار سے جو سمجھا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جفت رکعتیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد مؤخر کر کے تہجد کے وقت اٹھ کے ان کو وطر کرتے تھے. کیونکہ ایک رات میں 2 وطر نہیں کیے جا سکتے، اس سے حضور نے منع کر دیا ہے. ایک رات میں 2 وطر، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے یعنی گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ ایک مرتبہ وطر کر لیں نماز کو، پھر اس کے بعد تہجد کے وقت اٹھ کے پھر وطر کریں نماز کو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ پھر طاق رکعتوں پر نماز کو ختم کر دیں اور بعد میں جب آپ اٹھیں تو پھر اس کو. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بعد میں اٹھتے تو ایک رکعت پڑھ کے پہلے جفت کرتے تھے رکعتوں کو، اس کے بعد پھر طاق کرتے تھے. اچھا، اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا عورتوں اور مردوں کے لیے تراویح کے احکام یکساں ہیں؟ نماز کے احکام یکساں ہے، تراویح بھی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. جس طرح تہجد کے احکام ہے، جس طرح باقی نماز کے احکام ہیں، ان میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے اس نماز. اور چونکہ تراویح نفل عبادت ہے لہٰذا اس کی کوئی قضا بھی لازم نہیں ہے. اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی قضا نہیں ہوگی. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کی نماز رہ گئی، نفل نماز رہ گئی، تہجد کی نماز رہ گئی اور آپ بعد میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے اس سے. لیکن یہ کہ یہ چونکہ فرض نہیں ہے
اس وجہ سے لازم نہیں ہے کہ بعد میں آپ پڑھیں. آپ بعد میں بھی پڑھنا چاہیں. جو لوگ تہجد اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان پر بعض اوقات یہ چیز بڑی شاک گزرتی ہے کہ آج نہیں اٹھ سکتے. تو اگر وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ نفل نماز ہے پڑھی. تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج غامدی صاحب سے گفتگو کی تراویح اور اس کی حقیقت سے متعلق. یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جو بات ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قیام اللیل پر زور دیا گیا ہے. جس طرح سے روزہ رکھنے پر زور دیا گیا اسی طرح قیام اللیل پر بھی زور دیا گیا ہے. اور جتنی آپ کی استطاعت ہے ضرور قیام اللیل ہمیں کرنا چاہیے، اور جتنا قرآن تدبر کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مطلوب ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.